أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ الطلاق کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ الطلاق جو ہے مدنی سورت ہے۔ اس کو الطلاق اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں الطلاق کا لفظ آیا ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اور اس میں طلاق کے مسائل بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے مسائل سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 تا 232 تک کافی مفصل انداز سے بیان فرمایا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق دو دفعہ ہے، فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان، دو طلاق دینے کے بعد یا تو انہیں آسن انداز سے اپنے پاس روکے رکھو یا آسن انداز سے رخصت کر دو۔ اگر اس کے بعد تیسری طلاق دو گے، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اگر تیسری دفعہ طلاق دو گے تو پھر جو ہے وہ عورت تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے، اور وہ مرد بھی اپنے کسی آپس میں کوئی انبن کی وجہ سے یا کسی مسئلے کی وجہ سے اسے طلاق دے دے، پھر یہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ دو طلاق دینے کے بعد یا ایک طلاق دینے کے بعد انسان کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، ان کے شوہر جو ہے وہ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ رجوع کر سکتے ہیں اگر اصلاح کا ان کا ارادہ ہو۔ طلاق جو ہے دو انداز سے، آسن انداز سے دی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنے بیوی کو طلاق دے اور پھر عدت اس کا انتظار کرے، اور عدت جن عورتوں کو طلاق دی جائے، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اور مطلقہ عورتیں وہ 3 حیض اپنے آپ کا انتظار کریں۔ تو ایک طلاق دے دی گئی، 3 حیض وہ عورت انتظار کرے، 3 حیض کے اندر مرد کو رجوع کرنے کا حق ہے۔ جب 3 حیض گزر جائیں گے تو پھر مرد کا رجوع کا حق ساقط ہو جائے گا، لیکن انہیں اس بات کا اختیار ہے، کیونکہ ایک طلاق ہوئی ہے یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر وہ اپنی مدت کو پہنچ جاتی ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، عدت مکمل کر لیں، یعنی ایک طلاق دے دو یا 2 طلاقیں دے دو، تو پھر فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، تو ان عورتوں کو اس انداز سے نہ روکو کہ وہ آپس میں مشورے کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں، تو ولی کو روکنے کا روکنے سے روک دیا گیا کہ وہ ان کو دوبارہ نکاح کرنے سے نہ روکے۔ تو یہ بھی ایک نکاح کرنے کا اپنا طلاق دینے کا اللہ نے طریقہ بتلایا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر طور کے بعد طلاق دی جائے، حیض کے اندر طلاق نہ دی جائے۔ حیض کے اندر عورت وہ تھوڑا سا اس کا فطرت چڑچڑی ہو جاتی ہے، تو حیض کے بعد جب عورت پاک ہو جائے تو پھر اس کو طلاق دی جائے۔
ایک طور میں طلاق دی جائے پھر رجوع کر سکتا ہے، دوسرے میں دی جائے پھر رجوع کر سکتا ہے، لیکن تیسرے طور میں طلاق دینے کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تو یہ طلاق کے مختلف جو ہے اپنا مسائل ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا کر ہمیں قرآن کی ان سنہری ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طلاق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے حضور جو حلال طریقوں میں سب چیز جو مبغوض ہے وہ طلاق ہے، طلاق کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے طلاق کے بارے میں اہل ایمان کو یہ رہنمائی دی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر طلاق دیں۔ پھر 3 حیض انتظار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر مہینے طلاق دینے کے بارے میں بھی یہی جو ہے مقصد جو ہے اس میں بنا ہے کہ انسان طلاق دینے کے بارے میں دوبارہ سوچتے، بار بار سوچتے۔ اللہ سے دعا کر ہمیں قرآن کے ان سنہری ہدایات کو جو ہے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔